ولا تمشی اور نہ تم چلو فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تخرق الارض پھاڑ سکتے زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغ الجبال تم پہنچ سکتے پہاڑوں کو، طولا لمبائی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ زمین کو کبھی پھاڑ سکے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ زمین میں غرور کے ساتھ اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے وہ اونچا نہیں ہو جاتا بلکہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بعد یہ فرمایا کہ غرور و تکبر کی وجہ سے زمین کو روند کر چلنے سے وہ زمین میں سوراخ نہیں کر سکتا، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور نہ اکڑ کر چلنے سے پہاڑ کی مانند اونچا ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تواضع اختیار کرے۔ یہاں آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکبر کی نفی کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے انسان کو کہ عاجز رہے، اور خاص طور پر انسان کی چال کی بات ہوئی ہے کہ اس کی چال میں انکساری اور وقار ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو لفظ آیا نا مرحا، میم را حا سے ہے، کامیابی کے بعد دل میں آنے والی خوشی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر۔ کیوں؟ کیونکہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو۔ یہ جو تخرق کا لفظ ہے خرقہ سے ہے، بے ترتیبی سے پھاڑنا، یہ خلقہ کی ضد ہے۔ اور فرمایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے پہاڑوں کو لمبائی میں، یعنی اپنے فخر اور غرور میں لمبے ہو کر پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ جاؤ گے۔ یہاں جو زمین کو پھاڑنے کی بات ہے اور پہاڑوں کو سر کرنے کی بات ہے، تو یہ بات سمبولیکلی کہی گئی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا طاقتور ہو جائے، کیا اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے؟ ایک روایت آتی ہے، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں میں روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ یہ حدیث بزار میں آتی ہے اور ترغیب اور ترہیب میں بھی آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کپڑے زیب تن کرنا، اپنا حلیہ اچھا بنانا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اپنا حال حلیہ اچھا رکھتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ متکبر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور تواضع پسند ہے۔ ہم میں تکبر کب آتا ہے، کب ہم اس کا شکار ہوتے ہیں؟ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی کمی اور غلطی کو قبول نہیں کرتے۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ ہم اپنی کمی اور غلطی کو قبول کر لیں۔ جب کبھی ہم اپنی غلطی کو قبول کر لیں گے، اپنی کمی کوتاہیوں کو قبول کر لیں گے، تو ہی ہم آگے بڑھیں گے، اور اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے اندر چلنے والی جنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہتری اسی میں ہی ہے کہ ہم خود میں موجود کمی کو قبول کر لیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی ایک کمزوری کو قابو پاتے ہیں تو دوسری نظر آتی ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ ہمارے اندر بڑی ہی کوتاہیاں ہیں، ہم بہت ہی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ہم سب کی جہاں چال میں عاجزی ہونی چاہیے
وہاں ہمارے دل میں بھی عاجزی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں بھی عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے عمل میں بھی عاجزی ہونی چاہیے. بات یہاں پر چال کی ہو رہی ہے، لیکن جس کی چال میں عاجزی ہے نا، تو آبویسلی اس کے دل میں، اس کی گفتگو میں، اس کے عمل میں، اس کے پورے پوسچر میں عاجزی ہوگی. ایکچولی جھکنے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ شاید اس کو اہمیت نہ دیں گے، حالانکہ عزت چھوٹا بننے میں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیتے نا میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میں کامل نہیں ہو سکتی، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، پھر ہم اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتے. میں اپنی گرینڈ ڈاٹر کو سوری کرنے کے حوالے سے سمجھا رہی تھی، تو وہ کہنے لگی دادی مجھے سوری کرنا مشکل لگتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور ہم سوری بول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مسٹیک کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے مسٹیک کی ہی نہیں. تو چونکہ وہ چھوٹی بچی ہے، ابھی وہ اس بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن خیر ہم اس کی تربیہ کر رہے تھے کہ سوری کہہ دینے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے. سوری کہنا آپ کو آسان لگنا چاہیے. نو ڈاؤٹ یہ ایک مشکل کام ہے، اپنی غلطی کو قبول کرنا مشکل کام ہے، اور جب ہم اپنی غلطی کو قبول کرتے ہیں تبھی یہ عاجزی کا اظہار ہے. جن لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیے کمی ہوتی ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر تکبر کرنے لگتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں اس کی چال کے حوالے سے بھی نصیحت تھی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 اور 19 میں آتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اترانے والے اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ سب بری آوازوں میں گدھے کی آواز ہے. کتنی بہترین تربیہ لقمان نے اپنی اولاد کی. ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ سکھایا. پھر سورہ فرقان میں جہاں عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کی صفات آتی ہیں، آیت نمبر 63 میں اس بات کا ذکر ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور رحمان کے بندے اس زمین میں نرم چال چلتے ہیں. اور ہونا کا جو لفظ ہے نا، ایسی چال جس میں انکساری اور وقار دونوں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، تو پھر یہ تو خیر بہت بڑا تکبر ہے. اگر بہت ادنا سا بھی تکبر کسی کے دل میں ہے، جنت میں انٹری نہیں ہے. اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی فرسٹ ورلڈ کا آپ ویزا لگوا رہے ہوں اور ویزا پالیسی کی آپ ایک چھوٹی سی بات پوری نہ کر سکیں اور آپ کا ویزا کینسل ہو جائے، تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. اور تکبر اتنا تھوڑا سا بھی، کتنا تھوڑا سا، رائی کا دانہ، اتنا چھوٹا تکبر، یہ بھی جس کے دل میں ہوگا اس کو جنت میں انٹری نہیں ملے گی. صاف طور پر بتا دیا گیا اس حدیث میں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا ہے. اور یہ کہ انسان جتنا عاجز مزاج ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سخت بات کریں گے، ہم ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے لوگوں کے لیے، تو لوگ ہمیں اوبے کریں گے. نہیں، اس سے آپ لوگوں کے دل نہیں جیت پاتے. آپ ڈکٹیٹر بن کر لوگوں کے دل نہیں جیت پاتے. آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا نہیں بننا، آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کی جو خدمت ہے وہ کرنی پڑے گی، تبھی آپ بڑے بنیں گے. اور خدمت کون کرتا ہے؟ وہ جو عاجز ہوتا ہے. آپ لوگوں کو جب سرو کریں گے
تو ہی آپ لوگوں کی محبت کو پا سکیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ اپنی ذات کو لے کر لوگ بڑائی میں اتنے زیادہ مبتلا ہیں کہ کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی سے نرم بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ہم اپنا ایٹیٹیوڈ تو دیکھیں، کس بنا پر ہم یہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں؟ آخر ہمارا اپنا ہے کیا؟ ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی ہماری خوبیاں ہیں، جو بھی ہمارے پاورز ہیں، وہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، الحمدللہ۔ کس بات پر ہم تکبر کرتے ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن لوگوں کی زندگی میں کمی ہوتی ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر تکبر کرتے ہیں، یعنی ایک بناوٹی تکبر۔ یہ تو بہت ہی بڑی بیماری ہے۔ تکبر اگر کسی ذات کو زیب دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور تکبر اللہ کی صفت ہے، کیونکہ تکبر کے لائق وہی ہستی ہے، کیونکہ وہی کل مختار ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہماری تو اپنی کوئی قدرت ہی نہیں۔ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس میں پوری جو یونیورس ہے اس کو تھوڑا سا کیپچر کیا گیا تھا، اور اس میں جو ہماری زمین ہے وہ دکھائی گئی تھی، تو ایک ڈاٹ کی شکل تھی، اور پھر اس کے سامنے ایک بہت بڑی کائنات، اور جب اس زمین کو آپ زوم کرتے 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 پہنچتے ہیں تو ایک ملک جو ایک ڈاٹ سے بھی کم تھا، اور پھر اس میں کوئی شہر، کوئی علاقہ، اور ہماری اپنی ذات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اکڑنے کا حق ہی نہیں ہے، کسی صورت حق نہیں ہے، اور جتنے زیادہ ہم ہمبل ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکیں، اللہ آپ کی عزت ایسی بڑھائے گا آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بہت سارے مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے عاجزی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اکڑنے کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو زبانوں کی تیزی ہے اس کا تعلق بھی تکبر سے ہے۔ اتنا فائق ہو کر بولنا، بولتے چلے جانا، لوگوں کی بے عزتیاں کرنا، اپنی بڑائیاں ظاہر کرتے رہنا، یہ سب تکبر کی علامت ہے۔ تو ایک عاجزی انسان کو سنوارتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت اہم میسج جو میں نے آپ کو بتایا کہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بیچوں بیچ قرآن میں آیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور مرحہ کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ کامیابی کے بعد دل میں آنے والی خوشی، یعنی آپ کو کوئی سکسیس مل جائے، آپ لوگوں کے درمیان بڑے بن جائیں تو بس پھر آپ کے مزاج ہی نہ ملیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ اور ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اللہ ہمیں جتنا بھی بڑا کرے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ جتنے رتبے میں بڑے ہوتے ہیں نا اتنی بڑی پوچھ ہے آپ کی، اس سے ریلیٹڈ ہر عہد پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیے تو تکبر سے پہلے کیا بات ہوئی؟ ایچ اینڈ ایوری رسپانسبلٹی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم بڑے بنے ہوئے ہیں لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فضیلتیں جو ملی ہوئی ہیں اگر کسی کو تو شکر ادا کرے اللہ کا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا اس کی ہر ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پھلدار درخت کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو جھکا ہوا محسوس ہوگا، کیونکہ وہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے نا۔ تو جتنا زیادہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے اتنے ہی بڑک پن کا آپ کو مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا، اور بڑک پن کا مظاہرہ عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے سے ہوتا ہے، بنا کر رکھنے سے ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے سے ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو سرو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں لوگوں کی ایسی بے پناہ محبتیں ملیں گی۔ تکبر کے ساتھ محبت تھوڑی نہ ملتی ہے، تکبر کرنے والے کو کون پسند کرتا ہے بتائیے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو ذالک، یہ سب مذکورہ کام، کانا ہے، سیئہ اس کی برائی، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کنکلوژن کیا ہے کہ یہ سب کام ان کا برا آپ کے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیے تو پچھلی آیات میں کتنے کاموں سے روکا گیا اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔
اگر ہم پہلا میسج دیکھیں تو توحید کا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے شرک سے روکا۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی سے روکا، پھر فضول خرچی سے روکا، پھر بخل سے روکا، پھر اسی طرح سے قتل اولاد سے روکا، زنا سے روکا، پھر اسی طرح سے لوگوں کو قتل کرنے سے روکا، خودکشی سے روکا، تحقیق کے بغیر بات کرنے سے، رائے قائم کرنے سے روکا، پھر اسی طرح سے اکڑ کر چلنے سے روکا۔ لیکن انداز آپ دیکھیں تو پچھلی آیات میں کچھ کام کرنے کو کہے گئے اور کچھ کاموں سے ہمیں روکا گیا۔ تو کرنے کے کاموں کو نہ کرنا اور نہ کرنے کے کاموں کو کرنا اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کام ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی جو کام ہم نے کرنے کے لیے کہے ہیں اس کو کرنا ہے، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا ہے۔ اگر آپ کرنے کے کاموں کو نہیں کریں گے اور نہ کرنے کے کاموں کو کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ذالک، یہ مما اس میں سے جو اوحا وحی کی ہے الیکا آپ کی طرف، ربک آپ کے رب نے، من الحکمت حکمت میں سے، اوپر جو بھی باتیں ہیں بڑی حکیمانہ ہیں، اس سے زندگی کی تعمیر بہت سالڈ ہوگی، بہت ٹھوس ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں حکمت کی بات آئی، حکمت کا لفظ کئی معنی دیتا ہے، اس کا معنی دانائی بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، پھر اسی طرح سے نبوت بھی ہے، قرآن کا معنی بھی اس میں آتا ہے، حدیث کا معنی بھی اس میں آتا ہے، اور علم نافع کا معنی بھی اس میں آتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں سے ہے جو آپ کے رب نے حکمت میں سے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تو بنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا الہ، فتلقا، تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومن، ملامت کیا ہوا، مدحورا، رحمت سے دور۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، پس تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے توحید ہی سے بات شروع کی تھی اور توحید پر ہی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر شرک کیا ہوگا؟ سارے احکامات کو پورا نہ کرنا شرک ہے، اور کسی اور کے لیے پورا کرنا بھی شرک ہے، یعنی ان احکامات کو آپ کسی اور کے لیے پورا کریں تو یہ بھی شرک ہے۔ تو ابتدا میں بھی شرک سے بچنے کو کہا گیا اور آخر میں بھی، کیونکہ معرفت الہی نہ ہو تو انسان عمل نہیں کر سکتا، عمل کا انحصار علم پر ہے۔ تو بات توحید ہی سے شروع ہوئی تھی اور تمام نصیحتوں کا اختتام بھی توحید کی بات سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی نیکی کام نہ آ سکے گی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز توحید ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید جیسی نعمت دی ہے، اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے شرک میں، بدعتوں میں مبتلا ہیں، اللہ کا کتنا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت دی۔ الحمدللہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی توحید کو چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ہی موت نصیب کرے۔ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کلمہ توحید ہماری زبانوں سے جاری و ساری کرے، اور ہم صحیح معنوں میں توحید پر عمل کرنے والے ہوں، ہم مکمل طور پر اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو شرک سے بچائے اور توحید پر ہی زندہ رکھے اور توحید پر ہی موت عطا کرے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ہم نے جو یہ آیات پڑھی ہیں یہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. وہ 10 کمانڈمنٹس جو بہت مشہور ہیں تورات کے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں جن احکامات کو اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا وہ سورہ اسراء کی ان آیات میں الحمدللہ آ گئے ہیں. ہم نے اس تفسیر میں والدین کے حوالے سے بات پڑھی الحمدللہ، اور قرآن ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں انشاءاللہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس عمل میں مضبوط کرنا ہے تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے. اور والدین کے لیے دعا کرنا خود کے لیے لازم کریں، کیونکہ ماں باپ تو اولاد کے لیے دعا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ اس بات سے اکثر غافل ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا نہیں کرتے. تو والدین کے لیے دعا کرنا خود کے لیے ہمیں لازم کرنا ہے. اور جو دعا اللہ نے سکھائی ہے نا، اس دعا کو لازمی اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے. کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اسی طرح سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا پڑھی تھی، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی والدین سے ریلیٹڈ جو بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہوں اس کو ضرور مانگیں. اور اگر آپ کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے، وفات پا چکے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ڈیلی بیسس پر کریں. اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ انسان کے ساتھ نسیان ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس کو مس کر جاتا ہے. تو ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے نا کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اگر حیات ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا کریں، اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور جب آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کو بتائے گا کہ تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. اس وجہ سے ہم تمہارا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور آپ جتنی دعائیں اپنے والدین کے لیے کرتے رہیں گے اتنے درجات اللہ ان کے بلند کرتا رہے گا. اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں، پیرنٹس جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے لیے سیکریفائسز کیے ہیں نا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی مشقت سے گزرے ہوں گے. ایک ایک جو ٹینشن آتا ہے نا اولاد کا غم بہت بڑا غم ہے. اولاد کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو وہ بھی پیرنٹس کے لیے بہت ہی بھاری ہے. ایسا آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس، ان کے اوپر اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو بڑے آرام سے اس کو بیئر کر لیتے، لیکن اگر آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے، تو ماں باپ کے لیے کتنا بھاری ہے اس کو جھیلنا. جب اولاد ہنستی ہے تو ماں باپ ہنستے ہیں، جب اولاد روتی ہے تو ماں باپ روتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی جو فیلنگز ہیں نا اپنی اولاد کو لے کر، وہ اولاد فیل نہیں کر سکتی ٹل دین کہ وہ خود پیرنٹس نہ بن جائیں. تو اسی لیے بہت زیادہ ان آیتوں کو اپنے عمل میں لانا ہے. اور اگر پیرنٹس بوڑھے ہو گئے تو کسی صورت آپ ان کے ساتھ مس بہیو نہیں کر سکتے، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو کئی گنا اور بڑھا دیتے ہیں کہ آپ ان کو اوف بھی نہیں کہہ سکتے، جھڑک بھی نہیں سکتے. صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے قولاً کریمہ کا. اور جو فزیکل پوسچر ہے اس میں بھی عاجزی چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اور اتنا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا دعائیں بھی کرو کیونکہ تم ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تمہارا جو لہجہ ہے وہ ایک غلام کا ہونا چاہیے، بہت ہی ہمبل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور پھر جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو برا ہے
اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ میں ایک اولاد کو جانتی ہوں جو اپنی ماں کو اتنا دکھ دیتی ہے اور ماں اس کی بلک بلک کر ہوتی ہے، اور جب ان کی والدہ آ کے مجھ سے شیئر کرتی ہیں تو ہمارے پاس ان کو دلاسا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میں خود بھی ماں ہوں تو میں فیل کر سکتی ہوں کہ جب اولاد بڑھ بڑھ کر بولتی ہے نا اور باتیں سناتی ہے اور جلی کٹی سناتی ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اندر سے پورا ٹوٹ گیا، اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، لیکن جب اولاد ان کو سامنے دکھ دیتی ہے نا تو وہ ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس ماں کا جو حال ہوتا ہے نا جب اس کا بچہ اس کو تکلیف دیتا ہے، اور جھوٹ، بدزبانی، دل کو تکلیف دینا، روحانی اعتبار سے بھی، اسی طرح سے مطلب ہر اعتبار سے اذیت دینا، مطلب کہاں سے یہ اولاد ایسی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بسا اوقات ماں باپ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد نافرمان نکلتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ میں ایک دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کرتی ہوں کہ یا اللہ جو تیرے دین کا میں کام کر رہی ہوں، اللہ میری اولاد کو ہدایت پر رکھنا، کیونکہ میں اپنی اولاد کا بگڑنا نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ میں اس کا بگڑنا نہیں دیکھ سکتی۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ماں ہوتی ہے نا اس کی جو دعائیں اس طرح سے جاری و ساری ہوتی ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ امی بس یہ کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ تم لوگوں کے لیے یوں آسانی کرے، اللہ تمہارے لیے یہ کرے، اللہ تمہارے لیے یہ کرے، میں نے تمہارے لیے یہ دعا کی، میں نے تمہارے لیے وہ دعا کی۔ اب ہم نے تو نہیں دیا اسکرپٹ امی کو، لیکن آپ دیکھیے کہ ماں کیا رشتہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے والد کو سلامت رکھے، اور جو ماں باپ ہمارے اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے جو ہر انسان کے دل کو جو ہے نا وہ ہلاتا ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بھی فرما بردار بنائے اور اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنائے۔ پھر یہ کہ یہ جو بہترین اخلاق ان آیات میں سکھائے گئے ہیں نا، آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے اور دیکھنا ہے کہ اس عمل میں پوری اترتے ہیں یا نہیں۔ جہاں جہاں کمی محسوس ہو ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ لیسن مکمل ہوا، اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنا ذکر اور شکر کرنا آسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم ان احکامات کو احسن طریقے سے اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ تو آج ہم پھر تفسیر کو یہیں پر ہی ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔